اچھا تو حکومت پنجاب نے نا رمضان کے لیے ایک بہت بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، تو چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک عام آدمی کے لیے آخر ہے کیا۔ تو یہ ہے حکومت پنجاب کا عزم کہ غریبوں کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی حکومت کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ لمبے عرصے کے لیے پالیسیاں بنائیں، اور دوسرا یہ کہ جو آج ضرورت مند ہے اس کی فوری مدد کیسے کی جائے۔ اور اصل چیلنج وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ حکومت کس چیز پر زیادہ دھیان دے، کیا لمبے عرصے کے لیے غربت ختم کرنے پر، جو ظاہر ہے ایک لمبا سفر ہے، یا پھر ان لوگوں کو فوری طور پر کچھ دے جن کو آج ابھی مدد کی ضرورت ہے۔ تو حکومت نے نا ایک دو طرفہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ ایک طرف تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری جیسے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف وہ ایسے منصوبے بھی لا رہے ہیں جن سے لوگوں کو فوراً ڈائریکٹ فائدہ پہنچے۔ اور اسی فوری مدد کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ نگہبان رمضان پیکج۔ تو آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر رمضان کے مہینے کے لیے اس میں تھا کیا۔ تو بنیادی طور پر اس نگہبان رمضان پیکج کا مقصد بہت سیدھا سادھا تھا۔ جو مستحق خاندان ہیں ان کو کچن چلانے میں مدد دینا، مطلب ان کے روزمرہ کے خرچ میں ہاتھ بٹانا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا پروگرام نہیں تھا۔ اس پیکج کے ذریعے آپ دیکھیں 42 لاکھ خاندانوں تک مدد پہنچی ہے۔ 42 لاکھ یعنی کروڑوں لوگوں کو اس سے براہ راست فائدہ ہوا۔ اچھا، اس پورے پیکج میں نا جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی راشن کارڈ کے ذریعے دی جانے والی مالی مدد، اور اسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی۔ تو یہ ہے وہ اہم نقطہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ راشن کارڈ پر ملتے تھے 3000 روپے، لیکن رمضان کے لیے اسی رقم کو 3000 سے بڑھا کر سیدھا 10,000 روپے کر دیا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت بہت بڑا اضافہ ہے۔ 10,000 روپے یہ صرف ایک عدد نہیں ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، ایک ضرورت مند خاندان کے لیے رمضان جیسے مہینے میں یہ اضافی رقم ان کی سحری اور افطاری کے لیے کتنی بڑی، کتنی اہم مدد ہوگی۔ لیکن بات صرف ان 10,000 روپوں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو مالی مدد تھی یہ دراصل ایک بہت بڑے سپورٹ سسٹم کا صرف ایک حصہ تھی۔ دیکھیں، اس مالی مدد کے علاوہ پورے پنجاب میں 75 رمضان بازار بھی لگائے گئے۔ ان بازاروں میں چیزیں مارکیٹ سے 35% تک سستی مل رہی تھیں، اور یہی نہیں، جو مسافر تھے یا ضرورت مند ان کے لیے سحر و افطار کا بھی اہتمام تھا۔ اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے مریم کو بتائیں ایپ اور ایک ہیلپ لائن بھی بنائی گئی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات، ان بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ہزاروں کیمروں سے نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ عوام کو واقعی فائدہ پہنچے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا ریلیف، یہ ساری مدد آخر پہنچی کہ ان لوگوں تک؟ حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ پروگرام معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچے۔ خاص طور پر اس پروگرام کو کسان اور مزدور دوست کہا گیا ہے۔ مطلب کوشش یہ تھی کہ ان طبقات پر زیادہ توجہ دی جائے جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں، تاکہ ریلیف ان تک ضرور پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف مزدوروں کی بات کریں تو اس راشن کارڈ پروگرام میں 10 لاکھ مزدور گھرانوں کو شامل کیا گیا۔ اور یہ صرف مزدوروں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ پنجاب میں 1,57,000 مستحق مسیحی خاندانوں کو بھی نگہبان کارڈ کے ذریعے اس پورے پیکج کا حصہ بنایا گیا۔ تو آخر میں ہم پھر وہیں آ جاتے ہیں اسی سوال پر کہ اس طرح کی جو فوری امدادی پیکیجز ہیں، کیا یہ غربت کو جڑ سے ختم کرنے میں واقعی مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔